السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہم کہانی پڑھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے حسد، اور یہ قسط نمبر 6 ہے۔ یہ سب میری وجہ سے تو نہیں ہوا، میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں اب اس سے ملوں گی تو پوچھوں گی، جان تو نہیں لینی تھی؟ اتنا پیارا اور معصوم سا بچہ تھا، گودوں میں کھیلا۔ وہ کچھ بھی کر رہی تھی، گھر کے کام یا کوئی مصروفیات، بار بار اس بچے کا معصوم سا چہرہ اس کے سامنے گھومتا رہا۔ شاید خوف زدہ ہو گئی تھی، سب سے بڑھ کر یہ خوف تھا کہ بات اگر کھل گئی تو کتنی بدنامی ہوگی، اور گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ خدایا، میں کیا کروں؟ کس سے اس کا تذکرہ کروں؟ کس سے یہ بات شیئر کروں؟ پھر اس کے تصور میں ان گھر والوں کا پریشان چہرہ آیا۔ اس کو ایک دم سے سکون محسوس ہوا، اور اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر خاموش کروا دیا۔ چلو جو ہوا اچھا ہی ہوا، اب ان لوگوں کو بھی پتہ لگے گا پریشانی کیا ہوتی ہے۔ اگلے دن صبح صبح افتخار بھائی کے کمرے میں ڈاکٹر رضی خود آ گئے۔ معذرت کرتا ہوں، کل رات بہت دیر سے میرا ان سے رابطہ ہو سکا، ان کی وجہ سے میں آپ کو فون نہیں کر سکا۔ اچھا تم یہ نمبر لے لو، ان کی کپڑوں کی دکان ہے مگر بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں، میرا ذاتی تجربہ ہے، تم ان کو اپنے گھر بلا لو، آج ہی بلا لو۔ بھائی نے اسی وقت کال ملا لی۔ عالم نے رہائش کا پوچھا اور کہا کہ وہ شام میں آئیں گے، جب گھر کے تمام افراد گھر میں موجود ہوں۔ شام کو عالم، جن کا نام انور تھا، وہ آئے۔ افتخار بھائی انہیں کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ وہ صحن میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ فلک کون ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ بھائی نے فلک کو بلایا۔ عالم نے ایک نظر فلک کے چہرے پر ڈالی اور کہا کہ اپنا کوئی کرتا یا دوپٹہ لے کر آؤ، جو دھلا ہوا نہ ہو، مطلب پہن کر اتارا ہو۔ وہ اپنے کمرے سے ایک دوپٹہ لے آئی۔ انہوں نے دوپٹے کو ہاتھ میں لے کر دعا پڑھنی شروع کی۔ ہاں، اس پر جادو کروایا گیا ہے خاص کر، مگر جادو کرنے والا کوئی ماہر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ساری تفصیلات سنی اور باری باری سب کے کپڑے چیک کیے۔ افتخار بھائی، جہاں تک آپ کے بچے کا معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے اس پر نظر کا اثر ہوگا۔ جو کپڑے اور چیزیں آپ نے دکھائی ہیں، اس سے جادو کا اثر نہیں لگ رہا۔ بہرحال کچھ دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ یہ سورہ بقرہ کا دم کیا ہوا پانی ہے، اس کو گھر کے ہر داخلی راستے پر چھڑکیں۔ گھر کا ہر فرد صبح و شام 4 کل اور آیت الکرسی سے اپنا حصار ضرور کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کا روزانہ اہتمام کریں، خود پڑھ لیں یا ریکارڈ چلا دیں، کہہ کر عالم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اندھیری رات میں وہ وجود تنہا ہی چل رہا تھا۔ ایک سنسان جگہ پر رک کر اس نے آگ لگائی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ آگ بھڑک کر اس کی جانب لپکی اور تیزی سے اس کے کپڑے جلنے لگے۔ آگ کے پار اس کو اپنے ماں باپ کھڑے نظر آئے۔ اس نے ان کو مدد کے لیے پکارا، لیکن وہ انتہائی نفرت اور غصے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ آگ تیزی سے بڑھتے ہوئے اس کے کپڑوں سے اب اس کے بدن تک پہنچ چکی تھی۔ قریب تھا کہ وہ آگ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اس نے مدد کے لیے زور زور سے پکارنا شروع کیا، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ لگ رہا تھا اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں مل گئی تھی۔ مرنے سے قبل اس کو اپنے تمام گناہ یاد آنے لگے۔ شعلوں کے درمیان اس کو ایک اور چہرہ نظر آیا اور وہ ساکت ہو گیا۔ نظر آنے والا چہرہ اس جادوگر عامل کا تھا۔ عامل کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے عامل نے کیا کہا کہ اچانک جلتی ہوئی آگ بجھ گئی اور اس کو سکون محسوس ہونے لگا، اور پلٹ کر عامل کو تلاش کرنا چاہا، وہ نظر نہیں آیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک گہری نیند سے جاگا۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ یہ سب کچھ سچ میں اس کے ساتھ ہوا ہو۔ اس کے بدن میں ابھی بھی آگ کی وجہ سے گرمائش تھی۔ اس کو اپنے خواب کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلو صبح اٹھ کر کسی سے پوچھوں گا، یہ کہہ کر فراز پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ عامل کے چیلے کا نام فراز تھا۔ آہستہ آہستہ اب حالات معمول پر آتے جا رہے تھے۔ کنول بھابھی بھی اب کافی حد تک سنبھل گئی تھیں۔
ہبا بابی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر دوسرے شہر گئی ہوئی تھیں۔ فلک نے راحیلہ سے کہا، لگ رہا ہے آہستہ آہستہ سب بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ راحیلہ نے پوچھا، کیا اب تم کو اب بھی وہ عورت نظر آتی ہے؟ فلک نے کہا، نہیں، اب گھر میں تو نظر نہیں آتی مگر کبھی کبھی خواب میں نظر آتی ہے۔ راحیلہ نے پوچھا، کیا وہ عورت بہت ڈراؤنی تھی؟ نہیں، ایک عام عورت کی ہی شکل میں نظر آئی، مجھے نہیں معلوم تھا وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کب سے دیکھ رہا ہوں تم اس قدر پریشان ہو۔ اس کے دادا اس کے قریب آ کر بیٹھے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ دادا نے نرمی سے کہا، سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ، یعنی کہ دل میں بھی ندامت ہو، پھر دوبارہ اس گناہ کو نہ کیا جائے۔ اگر گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے، یعنی کسی کا دل دکھایا، رقم لوٹی، تو اس کا ازالہ کریں تو بہترین ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اور کسی سے گناہ ہو گیا ہو، کبیرہ گناہ، تو کیا کریں؟ کیا تم مجھے کھل کر بتاؤ تو شاید میں تمہاری مدد کر دوں۔ دادا نے اس کو اعتماد دینے کے لیے قریب کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو دادا نے اس کو پانی پلایا۔ ہاں بیٹا، بولو کیا ہوا ہے؟ دادا، میں کسی سے حسد کرنے لگی اور حسد میں اتنا آگے بڑھی کہ میں نے اس پر جادو کروا دیا۔ اس نے سر جھکائے اعتراف کیا۔ کیا؟ دادا ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئے اور حیرت سے اسے تکنے لگے۔ کیا؟ کس پر جادو؟ مگر کیسے اور کیوں؟ مگر کیوں؟ ایسا کیا نقصان کیا تھا اس نے تمہارا کہ تم نے اس کی زندگی تباہ کرنے کا سوچا؟ دادا پھر اس کے قریب بیٹھے تو اس نے اول تا آخر سب کہہ سنایا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارا برم گھر والوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے کھلے تو اللہ سے سچی توبہ کرو اور فوری طور پر اس عمل کو بند کروا دو۔ اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ تمہارا پردہ رکھ لے۔ عامل کا چیلا فراز، اس نے عامل سے کہا، آپ نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو واپس پلٹ جاؤں، تو پلٹ سکتا ہوں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ رات بھر میں تمہاری کایا کیسے پلٹ گئی؟ عامل نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ چیلے نے اپنا رات والا خواب عامل کو سنایا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، آپ نے مجھے اس آگ سے کیسے بچایا؟ عامل نے کہا، تمہارے ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں، تم کو اس میں پھنسانے والے تمہارے دوست ہیں۔ میں نے خود کئی دفعہ یہاں سے نکلنے کا سوچا مگر میں اس حد تک آگے آ گیا ہوں، اگر میں پیچھے پلٹوں تو شیطانی قوت ویسے ہی مجھے مار دے گی۔ میرے ماں باپ تو ہندو تھے، مجھے تو اسلام کا صحیح سے پتہ ہی نہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا اور سیکھنے کا عمل شروع ہوا تو اس جادوگر کے پاس ہی تھا۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ تم نے ابھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا کہ بدی کی طاقت تمہاری دشمن بنے۔ چیلے نے کہا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں یا مجھے کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ عامل نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، میں نے آج تک 3 لوگوں کو عمل سکھایا ہے۔ کئی میرے چیلے رہ چکے ہیں جب سے تم میرے پاس آئے ہو۔ میں جب بھی تمہارے لیے کوئی عمل کرتا ہوں تو ایک عورت روتی ہوئی میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، وہ تم کو برباد ہونے سے روک رہی ہے۔ جاؤ، دل لگا کر پڑھو اور محنت کرو، ضرور کامیاب ہوگے۔ گھر والوں سے بدگمان نہ ہو، جان لو کہ تم یتیم ہو اور تم نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ تم نے اپنے موکل کو فلک کے گھر سے واپس بلایا؟ کچھ ہفتے پہلے ہی موکل واپس آ گئی، ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، بچہ مر گیا۔ موکل کو لگا شاید سب اس پر شک کریں، وہ خود ہی واپس آ گئی۔ اب وہاں پاک کلام بھی پڑھا جاتا ہے، جانا مشکل ہے۔ اس لڑکی نے بھی توبہ کر لی، اب مزید وہ کوئی عمل نہیں کروانا چاہتی۔ عامل نے کہا، تم ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی بھی کسی جنتر منتر سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، محنت کرو، کامیاب ہو۔ عامل نے کہا اور فراز باہر نکل گیا۔ اس کی اگلی منزل مسجد تھی۔
فراز عامل کے پاس سے واپس آیا تو مولوی کے بتائے ہوئے طریقے سے باقاعدہ غسل کر کے صاف ستھرا کپڑا پہنا اور دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ مریم اس دن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا فارم جمع کروانے آئی تھی۔ طلبہ اور طالبات کی ایک طویل قطار تھی۔ فلک آج نہیں آ سکی تھی، اسے بہت تیز بخار تھا۔ فلک نے اپنا فارم بھی مریم کو دے دیا کہ میرا بھی جمع کروا دینا۔ کھڑے کھڑے کئی گھنٹے گزر گئے، بہت سست روی سے قطار آگے بڑھ رہی تھی۔ اچھا تو ناظرین، قسط نمبر 7 دیکھیے اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔